جی ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر سے پروگرام میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. پسماندہ علاقوں میں تعلیم کا فروغ کتنا ضروری ہے اور اس میں ہم کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتے ہیں, اس پر ہم بات کریں تاکہ ہمارا ملک حقیقی معنوں میں ترقی کر سکے. جب بھی ملک کی ترقی کا سوچتے ہیں تو یقیناً ہم سب کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے بھی ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے, اپنے بچوں کی تربیت میں یہ ایلیمنٹ شامل کرنا ہے کہ وہ اس ملک کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے, اس ملک کا نام روشن کرنے کے لیے, اس معاشرے کے امن و استحکام کے لیے کوئی نہ کوئی ایفرٹ ضرور کریں, اپنے حصے کا کردار ضرور ادا کریں. اب یہ کردار کس طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے, یہ رسپانسبلٹیز کیسے پوری کی جا سکتی ہیں, اس پر اپنے تینوں مہمانوں سے گزارش کریں گے کہ وہ کچھ سلوشنز اور سجیشنز ہمیں بتائیں تاکہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کو بہتر بنا سکیں, اپنے تعلیمی نظام کو بہتر بنا سکیں, اپنے تمام علاقوں کو, چاہے ہم ان کو پسماندہ ڈکلیئر کریں یا ہم ان کو ڈیولپ ڈکلیئر کریں, ان سب میں یکساں تعلیمی نظام کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے ہم جو ہے وہ کوشش کر سکیں اور اپنے ملک کو ترقی کی جانب لے کر جا سکیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کے پاس کیا سجیشنز ہیں, کیا کہیں گی, کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ بالکل, سب سے پہلی بات میں کروں گی تھوڑی سی لینگویج کے حوالے سے. ہمارے پاس جو زبان کا مسئلہ ہے, ہم جو کالونی رہ چکے ہیں انگلینڈ کی, تو انگریزی ابھی تک ہمارے حواسوں پہ طاری ہے اور ہم نے وہ معیار بنایا ہوا ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے, یہ غیر پڑھا لکھا ہے, یہ انگریزی کی بنا پہ ہے. ہم جس زبان میں خواب دیکھیں, ہم اس زبانے میں تعلیم حاصل کریں اس زبان میں, تو ہم بہترین شخص ہوں گے. ڈیفینیٹلی. ہمارے خواب اردو میں ہوتے ہیں, ہمارے امتحان انگلش میں ہوتے ہیں, تو ہم اپنی ان صلاحیتوں کو زندگی بھر کھول ہی نہیں پاتے. بالکل. نمبر ایک بات. اب جہاں تک آپ نے ریموٹ ایریا میں تعلیم کے حوالے سے بات کی, دیکھیں ہم کو ان باکس نہیں رہنا چاہیے. ان 70 سالوں میں جتنی ترقی ہم نے کی, جتنی تنزلی کے اندر ہم گئے, اگر اس وقت دیکھا جائے تو آؤٹ آف باکس ہو کے ہمیں جا کے کام کرنا پڑے گا. ہم کو سب سے پہلے تعلیم سے سیاست کو دور کرنا پڑے گا. صحیح. تعلیم سے سیاست دور ہوگی, آن میرٹ کام ہوگا, تو پھر آؤٹ آف باکس یہ ہو سکتا ہے کہ ہر آس پاس کے ایریے کے لیے 5 لوگ ڈیڈیکیٹڈ لوگ جائیں, ہائیلی پیڈ لوگ جائیں, جو واقع میں وہاں جا کے کام کریں اور بچوں کو تعلیم کی طرف لے کر آ سکیں اور ساتھ ہی ساتھ تربیت کر سکیں. میں نام نہیں لوں گی, لیکن ایک غیر ملکی اسکول سسٹم پورا یہاں پر موجود ہے, ہمارا اسلامی ملک. وہ لوگ اپنے گھر بھی بچے کو لے کے جاتے ہیں, اپنے کھانا بھی کھلاتے ہیں, ٹیچر معلم جو ہوتا ہے وہ ان کی دوسری ٹیک کیئر بھی کرتا ہے, دین پھر وہ گھر بھیجتا ہے. ہم اسی فارمولے کو اٹھا لیں, اس لیے کہ ہم نے آؤٹ آف باکس جانا ہے. ہم نے وہ ڈرائنگ روم میں یا اے سی آفیسز میں بیٹھ کے پالیسیز نہیں طے کرنی, آن گراؤنڈ کرنی. تو اگر آؤٹ آف باکس جا کے ہم کچھ کام کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم آئندہ آنے والے سالوں میں کامیاب ہوں گے کہ ہم ریموٹ ایریا کے اندر بھی تعلیم لے جا سکیں. بالکل, اور یہی سوچ ہم نے اپنے بچوں کے اندر بھی انکلکیٹ کرنی ہے کہ وہ سوچیں بھی آؤٹ آف دی باکس, کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ کوئی نہ کوئی کریٹیوٹی کو اپنائیں, لیکن انفارچونیٹلی اجازت نہیں دی جاتی. نہیں, بات یہ ہے کہ ہمارے ابھی کے فارمل سسٹم میں یہ سب کچھ ہے, لیکن آپ اگر انڈیویجول ایک شخص کے ساتھ 5 بچے بطور تربیت کے بھی چلتے ہیں تو بچے تو ہمیشہ ان کے اندر کریٹیوٹی ہوتی ہے اور وہ آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ دلچسپی ٹیچر کی کم ہوتی ہے, عزت کم ہوتی ہے. وہ انسان گھر سے نکلتا ہے تو کوئی ایک موٹیویشنل چیز ہوتی ہے, یا آپ سطحی طور پہ کہیں تو پیسہ, ویسے کہیں تو عزت. ان دونوں چیزوں کو ہم برقرار رکھتے ہوئے آگے لے کے جائیں تو جی کیوں نہیں ہمارا پاکستان آگے بڑھے گا. لیکن ایسے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہم لائیں گے کہاں سے, کیونکہ اس وقت سب کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پریشر وہ فیس کریں, چاہے سوسائٹی کے حوالے سے بات کی جائے, پولیٹیکل پریشرز ہیں, اکنامیکل پریشرز ہیں, اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح سے کچھ زیادہ ارن کر لیں. دیکھیں اب بات سیدھی سی ہے نا, آپ فرانس چلے جائیں, جرمنی چلے جائیں, وہاں تو ٹیچر ٹاپر ہوتے ہیں. ٹھیک, آپ یہاں پر میں نے سب سے پہلے آپ کو کہا ہے کہ تعلیم سے سیاست کو دور کیجیے, اس کے بعد آپ ہائیلی پیڈ لوگ رکھیں, آپ ماڈل بنا کے دکھائیں, صوبوں میں آپس میں یہ بتائیں کہ دیکھیں یہاں یہ چیزیں ہیں. ایک موٹیویشنل سسٹم پورا شروع کریں تو پھر آپ جا کے اس میں کامیاب بالکل کامیاب ہو سکتے ہیں اور ترقی کی گنجائش بھی زیادہ ہو سکتی ہے. بریگیڈیئر صاحب, آپ کے پاس کیا سجیشنز ہیں؟
میرے ذہن میں کوئک جو ہے نا 3-4 سجیشنس ہیں، صحیح، لیکن وہ شیئر کرنے سے پہلے میں ایک جو چیز دیکھتا ہوں میں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اپنا ایک مشاہدہ جو ہے۔ اکثر اوقات ٹی وی پہ ہم انٹرویوز دیکھتے ہیں جو ٹاپرز ہوتے ہیں کہ جی میٹرک میں 1100 مارکس تھے، آر ایف ایس میں 1100 مارکس تھے، 1080 1085۔ جب بھی ان بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو انویریبلی دی آنسر از کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر، اور آج تک میں نے بہت کم سنا ہے کہ جی کوئی سائنسدان میں بننا چاہتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اور 2 ایریا جن کا کبھی کسی نے نام نہیں لیا، ون از ٹیچر اور دوسرا ایک عالم دین۔ جی، حالانکہ ہمیں انجینئرس بھی چاہیے، ہمیں جو ہے وہ سائنٹسٹ بھی چاہیے، ہمیں ڈاکٹرس بھی چاہیے، ہمیں سوشلسٹ جو ہیں وہ بھی چاہیے، ہمیں عالم دین بھی چاہیے، ہمیں ٹیچر بھی چاہیے۔ اور ٹیچر جو ہے خاص طور پہ جو لوور لیول ہمارا ایجوکیشن کا ہے اس نے بنیاد رکھنی ہے۔ یقیناً یہاں پہ تو آپ کے پاس جو بیسٹ پاسبل ہے وہ ہونا چاہیے، جس کا ایک دماغ اوپن ایک دماغ ہے، جس نے اچھا سیکھا ہے اور مزید سیکھنے کی ارج رکھتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے ایف ایس سی کر لی، آپ نے بی ایس سی کر لی، آپ نے ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی بھی کر لی، اگر آپ کے پاس ارج اپنے نالج کو اپڈیٹ رکھنے کی، اسے مزید نکھارنے کی نہیں ہے، یو آر اے فلاپ۔ بالکل، اور یہ ہمیں نظر آیا موجودہ صورتحال میں بھی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں ایک ایم سیٹ، ہمیں ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہے جس میں یہ چیز پیرنٹس بھی، ٹیچرز بھی اور اسٹوڈنٹ بھی سارے یہ سمجھیں کہ تعلیم کا مقصد ایک معاشرے کا یوزفل آرگن بننا ہے، کہ ہر آدمی جو ہے وہ دیکھے کہ میرے اندر کوئی ایسی سکل ہو، میرے اندر کوئی ایسی چیز ہو کہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں معاشرے کی بھلائی کے لیے۔ صحیح، یہ جو میئر ہم نے ایک اسے جاب اورینٹڈ کر لیا، اس سے ہم نے سکوپ اس کا ڈسٹارٹ کر دیا۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی۔ یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ سائیڈ بزنس تھا اس کو آپ نے مین بزنس ڈکلیئر کر لیا۔ ڈیفینیٹلی آپ کو سب سے پہلا جو اچھی تعلیم جو ہے اس کا مقصد ایک اچھا انسان پروڈیوس کرنا ہوتا ہے جو معاشرے کا ایک مفید کارکن ہو۔ دوسرا ایک جو اگلی چیز میرے ذہن میں آتی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ کافی جو اچھے بڑے بڑے سٹیز ہیں کہ جی میڈیکل یونیورسٹی بھی ہے، یہ انجینئرنگ یونیورسٹی بھی ہے، اچھا اس کے بعد یہ نیچرل سائنسز کی یونیورسٹیز بھی ہیں، بٹ آئی ڈونٹ فائنڈ اینی یونیورسٹی جس میں آپ کو کوئی دین کے لیے کوئی ڈیڈیکیٹڈ کیوں ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں یہ یونیورسٹیز کا نیٹ ورک جو بھی ہمارے ہائرکی ہے، یو کین سٹ ڈاؤن اور کم ہر ڈسٹرکٹ، وائی کانٹ ایوری ڈسٹرکٹ ہیو 1 2 3 4 یونیورسٹیز؟ جہاں پہ آبادی زیادہ ہے وہاں پہ آپ زیادہ بنا لیں، لیکن یونیورسٹی جو ہے، جو تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یا تو پسماندہ علاقے کے لوگوں کو ادھر لے کے آئیں یا فیسلٹیز کو ادھر لے کے جائیں۔ صحیح، لوگوں کو ادھر لا کے بسانا ادھر ڈیفیکلٹ آپشن، بہت مشکل ہے۔ ہمیں یہ فیسلٹیز کو ادھر ایکسٹینڈ کرنی پڑیں گی۔ یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی یونیورسٹی ہونی چاہیے، ڈی جی خان میں بھی ہونی چاہیے، ملتان، بہاولپور، راجن پور، یہاں بھی ہونی چاہیے۔ بالکل، اس کا نام خاص سکھر ہو، اس کا نام بکر ہو، دے گاٹ ٹو ہے، وہ خزدار ہے یا وہ زوب ہے، جی ہر جگہ ہونی چاہیے، ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے۔ جب اگر ہم تعلیم کو پھیلانا چاہتے ہیں لیکن انہیں پہلے ایک پرپس سیدھا رکھیں پھر اس کو عام کریں۔ صحیح، جو ایک بنیادی چیز ان سارے کرکلم میں اب جو کچھ ہے ہم سب کے سامنے ہے، جو سب سے بڑی کمزوری مجھے نظر آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ ہونی چاہیے، وہ ہے R&D۔ میں جب دوسرے ڈیولپڈ کنٹریز کو دیکھتا ہوں تو ان کی یونیورسٹی جو ہیں یہ ہب آف R&D ہیں۔ صحیح، ہمارے ادھر انفارچونیٹلی بہت کم ادارے ہیں اور بہت کم یونیورسٹیز ہیں جن میں کوئی ریسرچ کی جاتی ہے۔ ایکچولی یہ ریسرچ ہے جو قوموں کو آگے لے کر جاتی ہے، جو چیلنجز آپ کے سامنے آتے ہیں اس کے بلکہ ریسرچ یہ ہوتی ہے جو فورسی، آپ آگے کو دیکھتے ہو کہ واٹ از کمنگ نیکسٹ، 10 سال 50، کئی قومیں جو ہیں وہ 50 سال 100 سال آگے کی پلاننگ کرتی ہیں۔ ہمارا تو نوجوان تھکتا ہی اسی لیے کیونکہ اسے ریسرچ کرنے کا کہا جاتا ہے، تھیسس بنانے کا کہا جاتا ہے اور تھوڑی سی زیادہ محنت کرنے کا کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ جو ایلیمنٹ ریسرچ کا ہے نا، ہمیں ہر چیز میں، خواہ وہ سائنس ہو، وہ معاشیات ہوں، وہ ریاضیات ہوں، وہ دین ہو، اور اگلی بات جو ٹیچر ٹریننگ، آئی ایم یٹ ٹو فائنڈ، یہ میری بہت ڈسکشن میٹنگس ہوتی رہتی تھی ہماری HEC کے ساتھ، اینڈ دس واز دی سول پوائنٹ
کہ ہمارے ادھر ٹیچرز کی ٹریننگ کا کوئی معیاری سسٹم نہیں ہے. صحیح. جو کسی نے ایک دفعہ پڑھ لیا نو ہی تھنکس دیٹ از انف. دیر آر ویری فیو پیپل, میں یہ نہیں کہتا بالکل نہیں ہے, دیر آر ویری فیو پیپل جو اس علم کو آگے لے کے چلے, کیونکہ علم دو حوالوں سے آگے بڑھے گا. نمبر 1 شیئرنگ, کہ آپ نے جو ایکوائر کیا آپ اسے شیئر کریں, اور نمبر 2 آپ خود آگے جانے کی جہد جو ہے, آگے جانے کی جو ارج ہے اس کو قائم رکھیں. بالکل. کہ اگر آپ رک گئے دیٹ از ڈیزاسٹر, پھر ڈیتھ ہے. وہ ایک ڈیڈ ووڈ میں اور اس آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے. بالکل ایسے جو علم میں آگے پروموٹ سے نہیں کرا, یا اس کو اپڈیٹ کرنے کی, اس کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ وہی ہے, وہ جو تقاضوں والی بات کرے تو میرے دل میں یہ آتا ہے کہ یہ ہیں جو موجودہ دور کے تقاضے ہیں, کہ ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ اپنے آپ کو لیٹسٹ جو ان کے ریسپیکٹیو فیلڈ میں ہو رہا ہے اس کے ساتھ اپ ڈیٹ اپنے آپ کو رکھیں. وہ چیز اپنے اسٹوڈنٹس کو آگے کنوے کریں. بالکل. وہ صرف جو ایک پڑھ لیا اسی کو سفیشینٹ جان کے تکیہ کر کے نہ بیٹھ کہ بس یہیں تک محدود تھا اور اس سے آگے تو گنجائش موجود ہی نہیں ہے. اور واہ, آپ کے پاس کیا سجیشن؟ ایک تو سب سے پہلے تو ایکول اپرچونیٹیز سب کو ملنی چاہیے ہر جگہ پہ, جو چاہے پسماندہ علاقوں میں ہے چاہے یہاں پہ, ایک تو یہ امپورٹنٹ ہے. دوسرا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے گرلز ایجوکیشن. اس پہ وہ پسماندہ علاقوں میں اسپیشلی وہاں پہ گرلز ایجوکیشن پہ بالکل توجہ نہیں ہے. جب آپ اپنی اتنی ایک بڑی پاپولیشن ہے اس کو آپ اتنا اس طرح سے ایجوکیٹڈ نہیں کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے. دوسرا اس کے علاوہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے سلیبس کے اندر ہم لوگ دیکھیں کہ 70s کا 80s کا سلیبس چل رہا ہے. ہم جو آئیٹی ہے یا اس سے ریلیونٹ جو اب بالکل جو نئی دنیا کے تقاضے ہیں ان کے اکارڈنگ ہم اپنے سلیبس کو ماڈیفائی کریں, انوویشن لے کر آئیں. یہ امپورٹنٹ ہے. ہم میں کوئی بھی ہے وہ انوویشن کی طرف جا ہی نہیں رہا, وہی ڈگری اورینٹیڈ, جیسے سر نے بات کی تھی, ہم ڈگری اورینٹیڈ بنے ہوئے ہیں, جاب اورینٹیڈ بنے ہوئے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کی بات نہیں کر رہا. تو ان مسائل کی وجہ سے مطلب ہمارے جو فیوچر میں ہماری پروڈکٹیوٹی ہے اسٹوڈنٹس کی وہ کم ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا سلیبس ٹھیک کریں, آپ سب بچوں کو ایکول اپرچونیٹیز دیں, ویمن ایجوکیشن کے لیے کام کریں. تو یہ چیزیں اگر کریں گے تو کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. یقیناً ہو سکتی ہیں. بہت ہی پازیٹیو سولوشنز اور سجیشنز ہمارے تینوں مہمانوں نے ہمیں دیے ہیں, ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. ساتھ ہی ان سب سے گزارش بھی کریں گے کہ کوئی نہ کوئی میسیج ہمیں ضرور دیں تاکہ ہم تعلیمی نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنے اندر انٹرسٹ ڈیولپ کر سکیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ سے آغاز لینا چاہوں گی, کیا میسیج دینا چاہیں گی ہمارے ویورز کو جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی کردار ادا کریں اپنی ملک کی ترقی کے لیے؟ پہلی بات تو یہ کہ پازیٹیولی اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آگے جائیں. دوسرا یہ کہ یہ صرف ماسٹرز یا گریجویشن یا اس میں ہی صرف تعلیم نہیں ہے. بیسیکلی ہم کو ٹیکنیکل تعلیم کی طرف زیادہ جانا چاہیے جو ہمیں ڈے ٹو ڈے لائف میں ہمارے لیے کام آتی ہے. کوئی کام بڑا چھوٹا نہیں ہوتا, سب کام ایکول ہیں. ہمیں ہر کام کی ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے, چاہے ہم الیکٹریشین ہیں, چاہے ہم کسی بھی فیلڈ کے اندر جا رہے ہیں. تو میرا پیغام یہ ہے کہ اب یونیورسٹیز میں ہم تھیری کی تعلیم لینے کے ساتھ یا اس کو چھوڑ کے ہم ٹیکنیکل تعلیم کی طرف زیادہ آئیں. اور یہاں پہ پیرنٹس بھی اپنا کردار ادا کریں کہ وہ بچوں کے اندر یہ سوچ ڈیولپ کریں کہ اسکلڈ بیسڈ نالج ہونا چاہیے. اسکلڈ بیسڈ والدین کے ذہن کو ہمیں پریپیئر کرنا ہے کہ بھائی آپ اپنے بچے کو اسکل بیسڈ رکھو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ماسٹرز کر کے فالتو بیٹھا ہو, کوئی نوکری کے انتظار میں ہو. اگر اس نے کام سیکھ لیا ہے تو وہ اپنا انٹرپرینورشپ میں آگے آ سکتا ہے. اس کے لیے آپشنز موجود ہیں, اس کے لیے پلاننگز موجود ہیں. اور وہ آپ کا کیا پیغام ہے؟ قرآن پاک میں ایک بات ہے کہ سب لوگ برابر ہیں سوائے دو چیزوں کے, ایک تقویٰ اور دوسرا علم. تو آپ علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں. تو اگر مذہب نے آپ میں اور ایک علم والے میں اور جو بغیر علم والا ہے اس میں فرق مذہب نے کر دیا ہے نا, اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ گی. آپ علم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. تو تعلیم پہ سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور تعلیم ہر کسی کو حاصل کرنی چاہیے. وہ چاہے عورت ہے, چاہے مرد ہے, چاہے وہ کہیں پہ بھی موجود ہے, تو اور چاہے وہ زندگی کے کسی بھی حصے میں ہے, اس کے لیے سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. بہت خوبصورت پیغام. جی بریگیڈیئر صاحب, آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں عروہ نے بہت خوبصورت بات کی کہ ایک ڈفرینسیشن اصل میں ایک قرآن کریم کا بڑا سیدھا سا فرمان ہے کہ علم والا اور بغیر علم والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. بے شک بے شک. یہ ہمیں ریئلائز کرنا ہے کہ یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے, اور ہمیں اسی چیز کو پروموٹ کرنا ہے. اور صرف یہاں پہ علم جو ہے وہ ڈگری ہولڈر بننا نہیں ہے. نو, اٹس ناٹ میئرلی ڈگری ہولڈر, کیونکہ علم کی ٹرمنالوجی بہت وسیع ہے. جس کی ایک تھوڑی سی آپ کو میں نے اوپننگ میں کہا تھا کہ یہاں پہ
साइंटिफिक नॉलेज भी चाहिए। मैं इस वक्त दुनिया के जितने भी मामलात हैं जी, वो दीन हो, दुनिया हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग, बिल्कुल ऐसे इट इज ऑल एनकम्पसिंग वर्ड, क्योंकि इल्म का मैंने ही इंफॉर्मेशन है, जानना। बिल्कुल। तो हमने इसी को, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले पर्पस अपना जो है ना वो आइडेंटिफाई करें। Exactly. और वो पर्पस है मुआशरे का यूजफुल एक कारकुन बनना। बहुत आप ये देखें मुझे क्या किरदार अदा करना है, तो डेफिनेटली राहें खुलती चली जाएंगी, डायरेक्शंस मिलती चली जाएंगी। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप सबका, इतने अच्छे पैगामात आप सबने दिए, और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, जिसमें हमने तालीम और तदरीस के बदलते हुए तकाज़ों के हवाले से बात की और इनको अपनाया कैसे जा सकता है, अपने तालीमी निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ दूर दराज के जो इलाके हैं, जो हमारे पसमानदा इलाके हैं, वहाँ तालीम के फ़रोग़ के लिए हम किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं, इसके हवाले से भी हमने जाना। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।